واقعہ میدان کربلا میں عاشورہ کے دن پیش آیا، اس مناسبت سے بھی اس دن کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جہاں تک عاشورہ کی فضیلت کا سوال ہے، زیادہ تفصیلات میں لے جائے بغیر ایک حدیث شریف پیش کر دینا کافی ہے۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو تشریف لائے، ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے، فرأى اليهود تصوم یوم عاشوراء، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا، اہل کتاب کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والی قوم کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ یہ کیا ہے، تم آج کے دن خصوصیت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اور تو وہ اہل کتاب بولے، یہودی بولے ھذا یوم صالح، یہ نیک دن ہے، صلاحیت والا دن ہے، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی ہے۔ فصامہ موسیٰ علیہ السلام، تو نتیجے میں اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، عاشوراء کے دن 10 محرم کو روزہ رکھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ فصامہ، سرکار نے عاشوراء کا روزہ رکھا، وہ ہمارا بصیامی اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر دوسری حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو تم ان سے مخالفت کر، 10ویں کو تم کو بھی روزہ رکھنا ہے، تو ان کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے ان سے مخالفت کرنے کی صورت کیا ہے؟ فصوموا یوما اولہ او کما قال، سرکار نے فرمایا کہ اس عاشوراء سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو، یا اگر پہلے دن نہ رکھ سکو، 9 محرم کو نہ رکھ سکو تو 11 محرم کو رکھ لو۔ یہ ان سے مخالفت کا طریقہ ہے، ان کے خلاف کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو یوم عاشوراء کے روزے کو نفل قرار دے دیا گیا کہ اب جو چاہے رکھے اور اس کا فائدہ اٹھائے کہ اس روزے کی برکت سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ کے فضل و کرم سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آج 9 تاریخ کو روزہ رکھا ہے، کل 10 کا ارادہ ہے، وہ خوش نصیب ہیں، اور جو لوگ کسی وجہ سے آج کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کل کا روزہ رکھنے کے بعد یہودیوں کی مخالفت کے لیے پرسوں کا بھی روزہ رکھیں گے 10 اور 11 کا، تو یہ بڑی فضیلت کا دن ہے۔ اسی دن میں رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام پر مختلف انعامات فرمائے ہیں، اس کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ میں آج کی گفتگو میں اس آیت مبارکہ کے ایک حصے کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس میں سادات کرام کے مقام و مرتبے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کیوں، اس لیے کہ یہ شہادت کا واقعہ سادات کرام سے متعلق ہے۔ سادات کرام، حسنین کرام
یہ عظیم واقعہ جو یوم عاشورہ کو پیش آیا، اس واقعے کو تو الفاظ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے بیان کر سکے، کسی زبان میں یارہ نہیں ہے کہ اس کو واضح کر سکے۔ یہ تو بڑا غمناک اور دردناک اور بہت ہی دہشتناک واقعہ ہے، اس کی واقعہ نگاری ہم نہیں کریں گے، بلکہ سادات کرام کی جو عظمتیں ہیں، جو ان کی شان ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے، اس کے سوا کوئی اور بات ہے ہی نہیں، بات یہی ہے، پکی بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور رکھے۔ اللہ چاہتا ہے، اہل بیت نہیں چاہتے کہ ہم سے گندگی دور رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے گندگی دور رہے، ناپاکی ہمارے قریب نہ آنے پائے، کفر و شرک ہمارے قریب نہ آنے پائے، تو اس کے لیے ہم اپنی طاقت کے مطابق کوششیں کرتے ہیں۔ یہاں ہم نہیں چاہ رہے ہیں، اہل بیت نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں گندگی سے دور رکھے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ ایسا چاہنے والا ہے کہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے پورا کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو گندگی سے دور رکھے تو اب کوئی انہیں گندا نہیں کر سکتا، اور ان کی گندگی کا ذکر کرنے کا کوئی ذرہ برابر بھی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ پاک ہے، پاک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اہل بیت کون ہیں جن سے گندگی کو دور رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اہل بیت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے اہل بیت سکن، ایک ہے اہل بیت قرابت، اور ایک ہے اہل بیت نسب۔ اہل بیت نسب، اہل بیت سکن کون ہے؟ سکن یسکن سکونت سے بنا ہے، سکون کا معنی رہنا۔ اہل بیت سکن وہ نفوس قدسیہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے کاشانے میں رہتے ہیں، ازواج مطہرات وغیرہ، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ پھر اہل بیت قرابت، اہل بیت قرابت میں پورے بنی ہاشم آ گئے، سرکار کے اوپر کے خاندان والے پورے لوگ آ گئے کہ یہ اہل بیت قرابت ہے۔ اور اہل بیت نسب کون ہیں؟ جو اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے وقت میں فرمایا، کیا فرمایا؟ سرکار نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ آئی ہوئی تھی، حضرت علی کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، سرکار ایک چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے، سرکار نے اس چادر کا دونوں کنارہ ان سبوں پر اٹھا دیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور فرما۔ آیت میں جو فرمایا گیا تھا کہ اے اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے، تو سرکار نے یہاں ان حضرات کو متعین کر کے فرمایا کہ اے اللہ انہیں گندگی سے دور رکھ، انہیں خوب صاف ستھرا رکھ۔ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب سرکار نے اپنی چادر میں ان نفوس قدسیہ کو جمع فرما دیا اور ان کو خوب پاک و صاف رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر فرمایا، تو اس وقت میں ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے بھی چاہا کہ اس چادر میں داخل ہو جاؤں، میں نے بھی سرکار سے گزارش کی، فرمایا کہ میں بھی اس چادر میں آ جاتی ہوں، تو سرکار نے مجھے چادر میں داخل نہیں فرمایا، فرمایا انکی علی خیر، انکی علی خیر، تم تو خیر پر ہو، تم تو بھلائی پر ہو، چادر میں داخل نہیں فرمایا۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ خصوصی شان والے ہیں، ان کو میں نے چادر میں چھپایا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اہل بیت تو ہیں، ان کے بعد قیامت تک آنے والی ان کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں داخل ہے، جو سادات کرام ہیں، روئے زمین کے چپے چپے پر آج بھی پھیلے ہوئے ہیں، جو حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین کے ذریعے سے دنیا میں حسینی سادات پھیلے، اور حسنی سادات حضرت امام حسن کی اولاد سے جو پھیلے آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سادات کرام بھی اس تاریخ میں، اس منقبت میں، اس
اس شان میں داخل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی گندگی سے دور رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے بہت سارے سادات کرام کو گناہوں میں مبتلا دیکھا، گندگیوں میں مبتلا دیکھا، تو پھر آیت مبارکہ کا مصداق کہاں ہوا؟ آیت میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کو گندگی سے دور رکھا جائے گا، تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں، بعض علماء کا موقف یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قریب گندگی کو آنے ہی نہیں دیتا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس گندگی کو آنے تو دیتا ہے مگر ہمیشہ ان کے پاس رہنے نہیں دیتا، مرنے سے پہلے دوبارہ انہیں نیک بنا دیتا ہے، ایمان میں قائم کر دیتا ہے۔ تو یہ سادات کرام ہیں جو قیامت تک آنے والے سبھی باعث تعظیم ہیں، باعث عزت ہیں، باعث احترام ہیں۔ مفسر جلیل حضرت اسماعیل حمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے میں ایک دو پیارے واقعات تحریر فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت میں 22 پارے میں حضرت اسماعیل حمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمرقند شہر میں ایک سید زادی اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ نئی آئی، نیا شہر تھا، اجنبی لوگ تھے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ساتھ میں کچھ پیسے بھی نہیں تھے۔ تو اس سید زادی نے والی شہر، امیر شہر، شہر کا جو بڑا آدمی، اس کے پاس جا کر فریاد کی، کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے ساتھ میری بچیاں، ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ پہلے انہوں نے کیا کہا؟ میں سید زادی، میں سید زادی۔ میرے شہر کو چاہیے تھا کہ اس کی زبان پر اعتبار کرتا اور ان سید زادیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا، مگر اس کی بدبختی کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم سید زادی ہو، اس بات کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ عجیب مسئلہ، سید ہونے کا ثبوت کیا پیش کرے؟ وہ غریب زادی، وہ غریب تو بالکل شہر میں نووالد ہے، کوئی جان پہچانا والا بھی نہیں ہے کہ گواہ کے طور پہ پیش کر سکے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی سید ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ تو امیر شہر نے ان کی مدد کرنے اور انہیں کھلانے سے منع کیا، کیونکہ تمہارے سید ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ مجبور ہو کر کوتوال شہر کے پاس پہنچی۔ وہ کوتوال شہر مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اسے جا کے کہا کہ میں سید زادی ہوں، آپ نے نبی کی شہزادی ہوں، میرے ساتھ میری بچیاں ہیں، ہم بھوکے ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، اب مہربانی کر کے میری مدد فرمائیں اور ہمارے کھانے کا انتظام کریں۔ مجوسی نے جیسے ہی سنا، فوری طور پر اپنے گھر کی خواتین کو حکم دیا، ان سید زادیوں کو گھر کے اندر بھیجا، ان کے کھانے کا بھی اہتمام کیا، ان کے کپڑوں کا بھی اہتمام کیا، ان کے رات میں اپنے گھر میں رہنے کا بھی انتظام۔ رات ہو گئی، امیر شہر میں جس نے سید زادی سے سید ہونے کا ثبوت پوچھا، خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ گویا کہ قیامت قائم ہو گئی، میدان قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک جھنڈا اور سامنے ایک سبز زمرد کا محل۔ تو اس امیر شہر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ محل کس کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کا ہے، اللہ کو ایک ماننے والے کا ہے۔ تو امیر شہر نے کہا کہ حضور میں بھی ایمان والا ہوں،
میں بھی اللہ کو ایک ماننے والا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے، جب ایمان والے ہو تو اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ سرکار کی شہزادی سے شہزادی ہونے کا اس نے ثبوت مانگا تھا، سید زادی ہونے کا ثبوت مانگا تھا، رسول پاک اس سے اس کے ایمان والے ہونے کا ثبوت مانگ رہے۔ گھبرا کے نیند سے بیدار ہو گئے، رات کے اسی پہر سید زادی کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کوتوال کے گھر پہنچ گیا۔ کوتوال شہر سے مل کے اس نے کہا کہ جو مہمان تمہارے پاس ہیں اسے میرے حوالے کر دو، میں ان کی خدمت کروں۔ کوتوال شہر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے ان کی مہمان نوازی کا ذمہ دیا ہے، میں ہی ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ امیر شہر نے کہا ایسا کرو 1000 دینار مجھ سے لے دو اور انہیں میرے حوالے کر دو۔ کوتوال شہر نے کہا نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خواب میں جو محل تم نے دیکھا تھا اللہ کے رسول نے وہ محل ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ جنت تو ایمان والوں کے لیے، تم تو مجوسی ہو، جنت کا محل تو ایمان والوں کے لیے ہے، تم تو مجوسی ہو، تمہیں وہ محل کیسے ملے گا؟ تو اس کوتوال شہر نے کہا کہ میں مجوسی تھا، سید زادی کے قدر کی برکت سے میں ایمان والا ہوں۔ اب سوچیں سادات کرام کی مدد کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے کیسے سرفرازی ہوتی ہے۔ دنیا کی دولتیں تو ملتی ہی ہیں، آخرت کی دولت مل گئی، ایمان نصیب ہو گیا، جنت مل گئی، جنت میں سبز زمرد کا محل مل گیا۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ بغداد شہر میں ایک تاجر تھا، تجارت کرنے کے ارادے سے 500 درہم لے کر وہ جا رہا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ گیا، جماعت سے اس نے نماز پڑھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک سید زادے نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں سید زادہ ہوں اور میرے نانا جان کے واسطے سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بچی کی شادی ہے، آپ لوگ مدد فرمائیں۔ تو یہ تاجر 500 درہم جو اپنے گھر سے لے کے نکلا تھا، اس نے سوچا کہ یہی میرا راس المال ہے، یہ اگر میں دے دوں گا تو پھر تجارت کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ مگر چونکہ معاملہ ایک سید زادی کی شادی کا، اس نے وہ 500 درہم اٹھا کر اس سید زادے کو دے دیے اور کہا کہ آپ اپنی شادی، بچی کی شادی کا اہتمام کریں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ رات میں جب وہ سو گیا تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے جو تحفہ بھیجا تھا وہ ہمیں مل گیا۔ انہوں نے ایک سید زادی کی شادی کے لیے 500 درہم دیے تھے، سرکار فرما رہے وہ تحفہ مجھے مل گئے۔ پھر اس کے بعد اب سرکار کو بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس جو راس المال تھا انہوں نے دے دیا، اب ان کے پاس تجارت کرنے کے لیے کچھ نہیں، اب یہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کرو، بغداد شہر سے نکلو، بلخ جاؤ، بلخ شہر میں طاہر بن عبداللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، ان سے کہنا کہ میں اللہ کے رسول کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان کا مجھ پر احسان ہے، تم ان کو 500 دینار دے دو۔ انہوں نے دیے تھے 500 درہم اور اللہ کے رسول انتظام فرما رہے ہیں 500 دینار کا۔ درہم اور دینار کے فرق کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ درہم ہوتا ہے چاندی کا اور دینار ہوتا ہے سونے کا۔
500 चांदी के सिक्के दिए, 500 सोने के सिक्कों का सरकार इंतजाम फरमाया। अब ये ख्वाब से खुशी खुशी बेदार हुए, अपनी बीवी को कहा कि ऐसा ऐसा मुझे ख्वाब पड़ रहा है, मुझे बलख जाना है ताकि वहां मैं उनसे मुलाकात करके ये रकम हासिल कर सकूं। तो बीवी ने कहा कि ठीक है आप जाइए, मगर आपके जाने आने तक हमारा जो खर्च है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आपके पास तो कुछ पैसे हैं नहीं जो देके जाए। तो उन्होंने कहा मैं अभी इंतजाम करता हूँ। पड़ोसी के पास गए जो एक नान पाई थी रोटी बनाने वाला, जाके उनसे कहा कि मुझे सफर दरपेश है, मैं जरूरी काम से बलख जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक अगर आप मेरे घर वालों का खर्चा बर्दाश्त करेंगे तो मैं वापस आकर जो कुछ आपने खर्च किया होगा दिरहमों में, मैं उसे दीनारों में आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पर 100 दिरहम अगर आप खर्च करेंगे तो मैं 100 दीनार दूंगा। तो नान भाई ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप जाइए, इत्मीनान से जाइए, क्योंकि जिस ज़ाते मुबारक ने आपको बलख जाने का ख्वाब में हुक्म दिया है, उसी अल्लाह के रसूल ने मुझे तुम्हारे बच्चों की तुम्हारे वापस आने तक कफालत का भी हुक्म दिया। अभी खुश खुश मुतमईन हो गए बगदाद शरीफ में बलख पहुंचे। बलख के शहर के अभी बाहर थे कि जिनसे मिलना था हज़रत ताहिर बिन अब्दुल्लाह, वो खुद उनके इस्तेमाल के लिए शहर में बाहर आ गए और उसको ले जाके इज्जत के साथ रखे और फरमाए कि जिस आका ने तुम्हें भेजा है उसी आका ने मुझे तुम्हारे साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद 3 दिन तक उन्होंने रखकर उनकी खातिर वज़ारत की और 30 दिन के बाद 500 दीनार अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक उन्हें दिए और फिर और 500 दीनार इस वास्ते दिए कि अल्लाह के रसूल की ये कासिद के तौर पर यहाँ आए। अब सोचें कि सादात किराम का क्या मकाम, कैसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरगिरी करते हैं, कैसे उनके इंतजाम करते हैं और उनका इंतजाम में उनके इंतजाम के लिए जरिया बनने वालों पर कैसे करम नवाजियाँ होती। ये सादात किराम है, जिन सादात किराम के जद्द अमजद सैयदना सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ऐसा रफ़ीउ शान और अज़ीम शान बनाया है कि कोई उसका सही माना में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत हुज़ैफा की रिवायत आपकी निगाहों के सामने है, इमाम तिर्मिज़ी ने इसको बयान किया है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मी जान मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मगरिब की नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके पीछे पढ़ूं और फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके लिए और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त करूं। वालिदा ने इजाज़त दी। मगरिब की नमाज के लिए घर से जाना है, सरे शाम की बात है, इशा की बात नहीं है, रात के 10, 11, 12 बजे के बाद की बात नहीं है। जैसा कि हम हमारे मुआशरे में देखते हैं कि हमारे बच्चे रातों में भी घरों से बाहर रहते हैं तो हमको कोई एहसास नहीं होता, बच्चों को भी कोई एहसास नहीं होता। उस ज़माने में देखो अखलाक की बुलंदी किस दर्जे पर थी कि सिर्फ मगरिब की नमाज के लिए जाना है और दोस्तों में नहीं जाना है, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। वालिदा की इजाज़त के बगैर हज़रत हुज़ैफा नहीं जा रहे। बहरहाल हज़रत हुज़ैफा माँ की इजाज़त मिलने के बाद सरकार के पीछे नमाज मगरिब अदा किए। नमाज मगरिब के बाद सरकार नमाजों में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि इशा का वक्त आ गया। इशा की नमाज भी सरकार ने पढ़ी। जब इशा की नमाज से फरागत हो गई, सरकार अपने काशाने की तरफ चले। रात का वक्त है, इशा के बाद का वक्त है, उजाला तो होता नहीं। वहाँ उस जमाने में आज के जैसे लाइटों का इंतजाम तो नहीं था, सरकार आगे आगे जा रहे हैं। हज़रत हुज़ैफा की हिम्मत नहीं है कि मुखातब कर सके, पीछे पीछे अदब के साथ चल रहे हैं। तो अचानक चलते चलते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और रुक के बोले, कौन हो? हुज़ैफा हो? पीछे पलट के देखा भी नहीं। बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस से इसकी वजाहत होती है। सरकार फरमाते हैं कि मैं जैसे सामने से देखता हूँ वैसे पीछे से भी देखता हूँ। अंधेरा है, अंधेरे के बावजूद सरकार ने उनको पहचान लिया और इनके कहने से पहले कह दिया, हुज़ैफा हो? उन्होंने अर्ज़ की, हाँ या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूँ।
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، تمہاری ضرورت کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت فرما دے۔ حالانکہ حضرت حذیفہ نے یہ جملہ ابھی اپنی زبان سے نہیں کہا، اپنی والدہ سے یہ وہ دعا بیان کر کے آ رہے تھے کہ امی جان میں سرکار سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کروں گا۔ سرکار ان کے کہنے سے پہلے فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا سنو، یہاں ایک فرشتہ ہے، یہ فرشتہ آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا، آنے کے لیے اس نے اپنے رب سے اجازت دی ہے، اور یہ فرشتہ مجھے بشارت و خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے۔ کیا بشارت سنانے کے لیے آیا ہے؟ یہ بشارت سنانے کے لیے آیا ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بشارت سنانے کے لیے آیا ہے۔ امام ترمذی کی روایت۔ تو آپ سوچو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سادات کرام کے سرخیل ہیں، جد امجد ہیں، اللہ نے ان کو کتنا پاک کر دیا، کتنا پاک، کتنا بڑے مقام و مرتبے پہ پہنچا دیا، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے سوا نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور رکھیں، گندگی سے جسے دور رکھے گا وہ پاک رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی، جو گندگی سے دور ہو گیا وہ پاک۔ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں خوب پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرمانے کا سبب کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ گندگیوں، آلائشوں، گناہوں اور کفر و شرک سے بچانے اور دور رکھنے کی بشارت دے رہا ہے، اور یہ دوسرا جملہ جو تمہیں اللہ خوب پاک اور صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کرامت و بزرگی کے خلاقوں سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ کرامت و بزرگی بڑا مقام، شان، اس کی خلاق کیا ہوگی؟ جنتی جوانوں کا سردار ہونے سے بڑی بھی کوئی خلاق ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ان کی شہادت اسی عاشورہ کے دن، جس کی فضیلت پہلے سے مسلم تھی، واقع ہوئی۔ خانوادہ نبوت کی شہادت بھی ہوئی، سوائے امام زین العابدین کے جو بیمار تھے، بستر پر تھے، بچ گئے، ان کے علاوہ سبھی نوجوان، بچے، بڑے، سب کے سب اس میدان میں شہید ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ امام حسین کے جانثار بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عاشورہ کی فضیلت پہلے سے مسلم ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے 10 کے دن کا روزہ رکھو، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے اس سے ایک دن پہلے کا روزہ ملا دو، یا اس کے ایک دن بعد کا، اسے ایک دن پہلا آج کا دن ہے۔ اگر آپ نے آج روزہ رکھ لیا ہے تو کل بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ کل کے دن کے روزے کی اصل فضیلت ہے، اور اگر کسی وجہ سے آج روزہ نہ رکھ سکے تو کل اور پرسوں بھی یہ روزہ رکھ کر یہود کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو پورے لوگوں میں ایک بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت میں جینے، مرنے اور انہی کی محبت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اسلام کی عزت کی زندگی عطا فرما، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، ایک اعلان